بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ بڑی توجہ سے وظیفے کو سمجھے گا۔ دولت کا بادشاہ یہ وظیفہ ہے۔ جو لوگ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ ایک طاقتور وظیفہ کر لے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں اگر فائدہ معلوم ہو جائے اس وظیفے کا تو آپ ہر روز یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ آپ اگر کوئی دوسرے وظائف پہ پڑھ رہی ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن آپ تمام لوگ جہاں کہیں موجود ہوں، گھر میں، دفتر میں، جس بھی جگہ پر موجود ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے آپ کو فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ بس آپ نے وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ اچھی طرح سمجھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی کوئی بھی پریشانی آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ بہت ہی برکت والا وظیفہ ہے یہ۔ سب سے پہلے سکون سے جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور درود پاک آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں بالکل ویسے ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو ہم کتنے دن تک پڑھنا ہے یہ ایک الگ سوال ہے۔ آپ لوگ ویسے تو یہ عمل جو ہے ایک دن کا عمل ہے۔ رجب کے مہینے میں کسی بھی ایک دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، صرف اس کا فائدہ ہے۔ تو آپ لوگ جتنے دن پڑھنا چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جب ایک بار پڑھو گے آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ جو لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہوں، کسی بھی گاؤں میں ہوں، آپ جب بھی یہ ویڈیو کو دیکھیں تو آپ وظیفہ شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اتنا مقام کسی اور کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا ہے، ایک خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہیں وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جس سے دنیا آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک دعا ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول پر رحمت طلب کی جاتی ہے، سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم کی اتباع، اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشروع کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود سلام بھیجا کرو۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعرات اور جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں ایک دعا آتی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی ہے اور پڑھنے والا بھی میرے رب کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے پہلے فائدے سن لیں، یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تیسرا اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر نعمتیں اتنے انعام فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا، اے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اگر میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے فائدے مند دعا ہے یہ۔ ایک بار اس دعا کو ضرور پڑھیے۔ رب الاسلام دینا و بی محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی مان کے راضی ہوں اور تیرے بھیجے ہوئے پیارے دین اسلام کو سچا دین مان کر راضی ہوں۔
اللہ اکبر کہنا کتنا پیارا ترجمہ ہے اور کتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو یاد سے روزانہ ایک بار ضرور پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ دل میں بڑا سکون اور بڑا منور ہوگا۔ کائنات کا رب اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا مجیبو 111 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں وہی ہوں جیسا کہ میرا بندہ مجھ سے توقع کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، میری تکذیب نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد دو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔